بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 12 شروع کر رہے ہیں، اور درس نمبر 12 کے اندر جو آپ مختلف طریقے کے مرکب طعام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا جملہ ہے الاستاذ علی الکرسی۔ استاد معنی استاد ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے الاساتذۃ، اساتذۃ، اعلیٰ معنی پر، اور کرسی پر، اور کرسی کی جمع آتی ہے کراسی۔ الاستاذ علی الکرسی، استاد کرسی پر ہے۔ یہ الاستاذ مبتدا بنے گا، اور اعلیٰ حرف جر اور کرسی مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ثابت اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوگی الاستاذ مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے الاستاذ جالس علی الکرسی۔ استاد جالس بیٹھنے والا، یہ اسم فاعل ہے، اور ضربہ یضرب سے جلسا یجلس، ضربہ یضرب سے جالسن بیٹھنے والا اسم فاعل، اور علی الکرسی کرسی پر۔ الاستاذ لیکن بیٹھنے والا ہی کریں گے، بلکہ یوں کریں گے ترجمہ الاستاذ جالس علی الکرسی، استاد کرسی پر بیٹھا ہے، استاد کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو بیٹھنے والا کا ترجمہ اس طرح سے استعمال اردو کے اندر یوں نہیں کیا جاتا، الاستاذ جالس علی الکرسی، استاد کرسی پر بیٹھا ہے۔ آگے ہے التلمیذ علی الارض۔ التلمیذ معنی ہوتا ہے شاگرد، اس کی جمع آتی ہے تلاميذ، اعلیٰ معنی پر، الارض معنی زمین، اور اس کی جمع آتی ہے ارادن۔ یہاں پر بھی ترکیب سیم ہوگی جیسے کہ ہم نے اوپر کی۔ التلمیذ مبتدا ہے، اعلیٰ حرف جر، الارض مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابت اسم فاعل کا اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ التلمیذ شاگرد زمین پر ہے، التلمیذ شاگرد زمین پر ہے۔ التلمیذ قائم علی الارض، التلمیذ شاگرد قائم کھڑا ہوا ہے، اور قائم قام یقوم ضربہ نصر ینصر سے آتا ہے، اسم فاعل ہے، اور مادہ اس کا قاف واو میم ہوگا، قاف واو میم اجوف واوی۔ قائم کھڑا ہوا ہے، علی الارض زمین پر، شاگرد زمین پر کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہے۔ تو یہاں پر بھی ترکیب یہی ہوگی، بس یہ ہے کہ یہاں پر التلمیذ مبتدا بنے گا، اور علی الارض اس کا جو ہے یہ متعلق یہاں عبارت کے اندر موجود ہے۔ یوں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اگر جار مجرور کا متعلق عبارت کے اندر موجود ہو تو جار مجرور ظرف لغو بنتا ہے، اور اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو تو وہ ظرف مستقر بنتا ہے۔ جیسے کہ آپ پہلی مثال میں دیکھیں علی الارض، یہاں پر یہ جار مجرور اس کا متعلق عبارت میں نہیں ہے، تو جار ظرف مستقر بنا کر کے خبر بنائیں گے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ مبتدا کے حساب سے ہوا کرتی ہے۔ مبتدا اگر مذکر ہے تو اسی طرح سے وہاں پر ثابت نکالیں گے، اور یہاں پر یہ جار مجرور ہے، اس کا جو متعلق ہے وہ عبارت کے اندر موجود ہے قائم، لہذا یہ ڈائریکٹ قائم کا یہ ظرف لغو بن کر کے اس کی خبر بن جائے گا۔ اب اسی طرح سے آپ سارے جملوں کے اندر ترکیب کو دیکھ لینا کہ قائم والی التلمیذ مبتدا، قائم اسم فاعل، ہوا فاعل، علی الارض جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مبتدا کی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اسم فاعل کے اندر جو ہوتا ہے اس مشتقات کے اندر وہ شبہ فعل کہتے ہیں، اور فعل کے اندر وہ شبہ فعل نہیں ہوا کرتا۔ تو اب آگے دیکھ لیں الرجل علی الشارع۔ الرجل معنی ہوتا ہے مرد، علی الشارع سڑک پر، علی معنی پر، شارع معنی سڑک پر، شارع اس کی جمع آتی ہے شوارع۔ الرجل علی الشارع مرد سڑک پر ہے، مرد آدمی سڑک پر ہے۔ الرجل واقف علی الشارع، الرجل مرد واقف کھڑا ہوا ہے، علی الشارع سڑک پر۔ الرجل واقف علی الارض مرد سڑک پر کھڑا ہے۔ وقف یقف ضرب یضرب سے واقف ہے اسم فاعل، اور مثال واوی ہے واقف، مادہ اس کا واو قاف فا ہے۔ آگے ہے الحافلۃ واقفۃ علی الشارع۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جب مبتدا اگر مؤنث ہوگا تو اس کی جو خبر ہوگی وہ بھی مؤنث ہوگی، مبتدا اگر مذکر ہوگا تو اس کی خبر بھی مذکر ہوگی۔
آپ مثالوں کے اندر دیکھتے چلیں گے کہ الحافلۃ معنی ہوتا ہے بس، اور اس کی جمع آتی ہے حافلات۔ بس واقفتن کھڑی ہے، علی الشارع سڑک پر، تو یہ مبتدا مؤنث ہے، تو واقفتن یہ بھی مؤنث آیا۔ الحافلۃ واقفتن علی الشارع، بس سڑک پر کھڑی ہے۔ آگے ہے البنت قائمۃ علی الارض۔ البنت معنی لڑکی، قائمۃ معنی کھڑی ہے، اور علی الارض زمین پر، تو یہاں بنت مؤنث ہے تو اس کی خبر قائمۃ بھی مؤنث آئی۔ البنت قائمۃ علی الارض، لڑکی زمین پر کھڑی ہے۔ المعلمۃ جالسۃ علی الکرسی۔ المعلمۃ معنی استانی، اور اس کی جمع آتی ہے معلمات۔ معلمات جالسۃ معنی بیٹھی ہے، یہ مؤنث ہے، چونکہ المعلمہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث آیا۔ علی الکرسی کرسی پر۔ المعلمۃ جالسۃ علی الکرسی، معلمہ کرسی پر بیٹھی ہے۔ یہ تین جملے ہو گئے، یہ مؤنث کے تھے کہ مبتدا مؤنث تھا تو اس کی خبر یہ مؤنث آئی۔ اب یہاں سے جملہ بیان کر رہے ہیں کہ مبتدا یہ مذکر ہے تو خبر بھی اس کی بغیر تاکہ مذکر آ رہی ہے۔ الولد مشتغل بالقراءۃ۔ مشتغل یہ باب افتعال سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ مادہ شین غین لام ہے، شغالہ، اور اس میں فاعل واحد کا صیغہ ہے، اور یہ مذکر ہے، چونکہ مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہے۔ بالقراءۃ اس کا صلہ آتا ہے با، پڑھنے میں مشغول ہونا، مشغول ہونا مصروف ہونا، بالقراءۃ پڑھنے میں۔ قرأ یقرأ کا مصدر ہے، قراءت فتح یفتح سے آتا ہے، قراءت پڑھنا۔ الولد مشتغل بالقراءۃ، لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے، لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے۔ البنت مشتغلۃ بالکتابۃ، البنت لڑکی، اس کی جمع بنات آتی ہے اور مؤنث ہے تو مشتغلۃ یہ مؤنث آیا، اس میں فاعل مؤنث کا صیغہ، اور یہ اس میں فاعل ہوگا، یہ اس کے اندر فاعل نکلے گا، اور بالکتابۃ اس کا متعلق ہو کر کے اس کی پھر خبر بنے گی۔ البنت مشتغلۃ بالکتابۃ، لڑکی لکھنے میں، کتابت معنی ہوتا ہے لکھنے میں، با کا معنی یہاں کریں گے لکھنے میں، با کا معنی فی کے معنی ہم کریں گے۔ بنت مشتغلۃ بالکتابۃ، لڑکی لکھنے میں مشغول ہے۔ آگے ہے اللاعب۔ اللاعب معنی ہوتا ہے کھلاڑی، مشتغل معنی مشغول ہے، باللعب، لعب معنی کھیل ہوتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے العاب، باللعب معنی کھیلنے میں۔ اللاعب مشتغل باللعب، کھلاڑی کھیلنے میں، کھیل میں مشغول ہے یا کھیل میں مشغول ہے۔ آگے الطالب مشتغل بالقراءۃ والکتابۃ۔ الطالب طالب علم، مشتغل مشغول ہے، بالقراءۃ پڑھنے میں، والکتابۃ اور لکھنے میں۔ طالب علم پڑھنے اور لکھنے میں مشغول ہے۔ آگے ہے اس کا العلم کالبحر واسع عمیق۔ العلم علم، کالبحر کاف معنی طرح، بحر معنی سمندر، سمندر کی طرح، واسع کشادہ، عمیق گہرا۔ العلم کالبحر واسع عمیق، علم سمندر کی طرح گہرا کشادہ ہے۔ واسع کا معنی کشادہ اور عمیق کا معنی گہرا، تو علم سمندر کی طرح کشادہ گہرا ہے۔ العالم رحمۃ للعالم۔ عالم معنی ہوتا ہے دنیا جہان، العالم عالم، رحمۃ رحمت ہے، للعالم عالم کے لیے۔ العالم رحمۃ للعالم، عالم عالم کے لیے رحمت ہے، عالم عالم کے لیے رحمت ہے۔ یہ سبق ہو گیا مکمل۔ اب آئیے اس کے تحت جو سوالات ہیں وہ عربی کے اندر جو سوالات ان کے جوابات عربی میں حاصل کرتے ہیں۔ اسئلہ یہ سوالات کی جمع، سوال کی جمع اسئلہ۔ سب سے پہلا سوال ہے این الاستاد۔ اینہ میں نے کہا، الاستاد میں نے استاد، این الاستاد، استاد کہاں ہے؟ اس کا جواب دیں گے الاستاد علی الکرسی، استاد کرسی پر ہیں، استاد کرسی پر ہیں۔ من علی الکرسی، من کا استعمال جو ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، تو من مانے کون، علی الکرسی کرسی پر، من علی الکرسی کرسی پر کون ہے؟ تو جواب دیں گے الاستاد علی الکرسی، دونوں کا استاد ایک ہی جواب ہو جائے گا۔ این الاستاد، استاد کہاں ہے؟ الاستاد علی الکرسی، من علی الکرسی کرسی پر کون ہے؟ تو جواب ہوگا الاستاد علی الکرسی۔ من جالس علی الکرسی، یہاں پر بھی یہی جواب ہو جائے گا اور الاستاد پہلے رکھ دیں گے۔ من مانے کون، جالس بیٹھا، علی الکرسی کرسی پر، من جالس علی الکرسی کرسی پر کون بیٹھا ہے؟
جواب دیں گے الاستاذ جالس علی الکرسی، الاستاذ جالس علی الکرسی، استاد کرسی پر بیٹھا ہے۔ من علی الارض، من مانے کون، علی الارض زمین پر، من علی الارض زمین پر کون ہے؟ تو جواب دیں گے التلمیذ علی الارض، التلمیذ علی الارض، تلمیذ شاگرد زمین پر ہے۔ پھر آئے من قائم علی الارض، من مانے کون، قائم کھڑا ہے، علی الارض زمین پر، من قائم علی الارض زمین پر کون کھڑا ہے؟ جواب دیں گے التلمیذ قائم علی الارض، التلمیذ قائم علی الارض، طالب علم قائم کھڑا ہے زمین پر۔ حل الرجل واقف، حل مانے کیا، الرجل کیا مرد، واقف کیا مرد کھڑا ہے؟ جواب دیں گے علی الشارع سڑک پر، پورا ہے حل الرجل واقف علی الشارع، کیا مرد سڑک پر کھڑا ہے؟ جواب دیں گے نعم الرجل واقف علی الشارع، نعم جی ہاں، الرجل مرد واقف کھڑا ہے علی الشارع سڑک پر، الرجل واقف علی الشارع جی ہاں مرد سڑک پر کھڑا ہے۔ آگے یہاں پر ہاکذا دیا ہے، یہاں پر سوال نہیں ہے، آپ کو اسی طرح کا ایک سوال بنانا ہے اور اس کا پھر جواب پیش کرنا ہے۔ سوال ہم بنا لیں، اس کا یوں بنائیں گے حل البنت قائمۃ علی الارض، حل البنت، اسی طرح حل البنت قائمۃ علی الارض، کیا لڑکی زمین پر کھڑی ہے؟ تو جواب دیں گے اس کا نعم البنت قائمۃ علی الارض، نعم البنت قائمۃ علی الارض، جی ہاں لڑکی زمین پر کھڑی ہے۔ یہ سبق ہوا، یہ سوالات ہوئے عربی کے، جوابات ہوئے عربی میں۔ اب آئیے عربی بنا، اردو ہے یہاں پر، اس کی عربی بنانا ہے، اور عربی یوں بنانا ہے کہ آپ کو سبق کے اعتبار سے سبق جیسا اسی حساب سے تمرین عربی بنائیں آپ۔ سب سے پہلے عزت اللہ کے لیے، تو کہیں گے العزت من عزت، اور لام کے لیے کے لیے آتا ہے لام، تو یہ اور چونکہ حرف جر ہے یہ کسی اسم جلالت سے جوڑ دیں گے اس کو۔ العزت للہ، عزت اللہ کے لیے، العزت للہ۔ پھر آگے حمد اللہ کے لیے، تو یہاں پر بھی الحمد شروع کر دیں گے، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، حمد اللہ کے لیے۔ پھر آگے الحمد اللہ کے لیے ثابت ہے، تو یہاں پر پہلے میں جو ہے صرف للہ تھا، تو یہاں جو خبر بن رہی تھی جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہو کے بن رہی تھی، اور یہاں جو ہے ظرف لغو بنے گا، تو یہاں پر ثابت نکل جائے گا، یہ ظاہر میں ہے چونکہ، تو یہاں ظرف لغو بن جائے گا للہ اس کا ثابت کا۔ تو سب سے پہلے کہیں گے الحمد ثابت للہ، الحمد ثابت للہ، حمد اللہ کے لیے ثابت ہے، تو حمد یہ مبتدا ہو جائے گا، ثابت یہ اسم فاعل، اور للہ اس سے متعلق ہوگا۔ الحمد ثابت للہ، صحت انسان کے لیے نعمت ہے، الصحت صحت، نعمت نعمت ہے، للانسان انسان کے لیے، الصحت نعمت للانسان، الصحت نعمت للانسان، صحت انسان کے لیے نعمت ہے۔ آگے ہے کوشش، کوشش کی عربی یعنی سعیون، کامیابی کے لیے لازم ہے، کوشش کامیابی کے لیے لازم ہے، تو اب کہیں گے السعی مانے کوشش، اور لازم کامیابی کے لیے یہ لاسٹ میں لائیں گے، اور لازم پہلے لے آئیں گے۔ السعی لازم للفوز، کامیابی کے معنی آتا ہے الفوز مانے کامیابی، اور لیے کے لیے آئے گا لام۔ الفوز لازم للفوز، السعی، السعی لازم للفوز، السعی لازم للفوز، لڑکا روڈ پر ٹھہرا ہوا ہے، لڑکا الولد ٹھہرا ہوا ہے، وقف یقف مانے ٹھہرنا، الولد واقف علی الشارع روڈ پر، الولد واقف علی الشارع، لڑکا روڈ پر ٹھہرا ہوا ہے، تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ لڑکے کو لائیں گے الولد لڑکا، اور پھر اس کے بعد ٹھہرے ہوئے کی عربی لائیں گے الولد واقف علی الارض، مرد روڈ پر ہے تو علی الشارع کہیں گے، الولد واقف علی الشارع، مرد زمین پر کھڑا ہے، تو سب سے پہلے عربی لائیں گے مرد کی، اور کہیں گے الرجل، پھر کھڑا ہے کی عربی لائیں گے الرجل واقف یا قائم، الرجل قائم علی الارض، الرجل قائم علی الارض، مرد زمین پر کھڑا ہے۔ طالبہ پڑھنے لکھنے میں مشغول ہیں، طالبہ کی عربی ہے طالبۃ، اور مشغول کی عربی آتا ہے مشتغلۃ، کیونکہ مؤنث ہے تو مشتغلۃ لائیں گے، اور مشتغلۃ کا صلہ با آتا ہے، تو پڑھنے کے لیے آئے گا قرات، اور لکھنے کے لیے آئے گا کتابت۔ سب سے پہلے کہیں گے الطالبۃ مشتغلۃ بالقراءۃ والکتابۃ، الطالبۃ مشتغلۃ بالقراءۃ والکتابۃ۔ آگے ہے پرندہ درخت پر بیٹھا ہے، پرندہ
الطائر مانے پرندہ، درخت پر یہ لاسٹ میں لائیں گے، اور بیٹھے کی عربی سب سے پہلے لائیں گے جالسن۔ الطائر جالسن، پرندہ بیٹھا ہے کہاں پر؟ درخت پر، علی الشجری۔ الطائر جالسن علی الشجری، پرندہ درخت پر بیٹھا ہے۔ گھوڑا باغ میں ہے، گھوڑے کی عربی آگے الفرس، اور باغ میں ہے فی الحدیقتی، الفرس فی الحدیقتی، الفرس فی الحدیقتی۔ آگے ہے کوا دیوار پر بیٹھا ہوا ہے، کوا، کوے کی عربی ہے غراب، اور بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے کی عربی لائیں گے جالسن، اور دیوار پر علی الجدار، الغراب جالسن علی الجدار، الغراب جالسن علی الجدار۔ قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے انسان کے لیے، تو یہ جو درمیان میں انسان کے لیے یا لیے وغیرہ جتنے بھی آ رہے ہیں اس کو لاسٹ میں لانا ہے۔ القرآن ہدایت للانسان، القرآن ہدایت للانسانی۔ عمل عالم کے لیے ضروری ہے، عمل عالم کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے لائیں گے العمل ضروری للعالمی، العمل ضروری للعالمی، العمل ضروری للعالمی، عالمی، عالم، عمل عالم کے لیے ضروری ہے، العمل ضروری للعالمی۔ غیر مسلم کے لیے علم مسلم کے لیے واجب ہے، علم مسلم کے لیے واجب ہے، تو ہم کہیں گے العلم واجب للمسلم، فرض کہیں گے، العلم فرض للمسلم، العلم فرض للمسلم۔ کامیابی کوشش میں ہے، کامیابی کی عربی الفوز، کامیابی اور کوشش میں یعنی فوز، یعنی کوشش کے لیے آئیں گے سعی، کامیابی کی عربی الفوز اور کوشش کی عربی ہے سعی، اور اس کو جوڑ دیں گے فی سے، فی کا معنی ہو جاتا ہے میں، تو اب کریں گے الفوز فی السعی، الفوز فی السعی، کامیابی کوشش میں، الفوز فی السعی۔ کتا چھت پر بیٹھا ہے، کتے کی عربی الکلب، بیٹھا ہے جالسن چھت پر، چھت کے لیے السقف اور پر کے لیے اعلیٰ، الکلب، الکلب جالسن علی السقف، الکلب جالسن علی السقف، کتا چھت پر بیٹھا ہے، الکلب جالسن علی السقف۔ تو یہ جو ہمارا سبق آج مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 12 تھا، یہ مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں، اور بیل بٹن دبا کر کے پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔